بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات کے دن جو بھی شخص یہ عمل کر لے گا وہ ساری زندگی کسی کی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر لاکھوں کروڑوں کا بھی اس کے اوپر قرض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کا سارا قرض ایسے اتر جائے گا کہ جیسے اس کے اوپر کوئی قرضہ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے گا اس کی۔ جو بھی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام زمینوں آسمانوں کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس شخص کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنا چاہتے ہو تو آج کے دن یہ عمل کر لو۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان قبولیت کی گھڑیوں میں جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی یہ عمل کرنے کے بعد مانگ لو۔ میں کہتی ہوں یہ عمل کرنے کے بعد اپنے رب تعالیٰ سے تھوڑا نہ مانگیے گا، تھوڑا نہ مانگیے گا۔ جو انسانی عقل کو لگتا ہے ناممکن وہ بھی مانگ لیجیے گا۔ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہو تو وہ بھی مانگ لو۔ بے روزگاری کے سبب پریشان ہو تو وہ روزگار مانگ لو۔ رزق اور دولت کے حصول کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مجرب اکثیر عمل ہے، یہ معجزاتی عمل ہے۔ یہ جو بھی شخص یہ معجزاتی عمل کر لے گا وہ ساری زندگی فکر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی اور پریشانی کا شکار ہو، گھریلو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان ہو، یا پھر آپ میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے اس وجہ سے پریشان ہو، اولاد نرینہ کی وجہ سے پریشان ہو، یا بے اولادی کے سبب پریشان ہو، یا آپ والدین پریشان ہیں بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بچیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، شادی میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے، یا پھر آپ اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے۔ ہر انسان کا الگ مقصد ہے، الگ پریشانی ہے۔ آپ اپنے ہر جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، خواہ وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل نہایت یکسیر ہے، ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عمل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں لیکن ہمیں وظائف سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو وہ شخص یہ 5 وقت کی پابندی کریں نماز کی، اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، تو کیسے نہ ان کے وظائف سے ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ناممکن ہے۔ پوری یقین کامل توجہ کے ساتھ عمل کیا کریں، اور نماز کی پابندی اور کثرت سے استغفر اللہ ضرور کیا کریں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے ہمارے تمام گناہ جو ہوتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں، تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور جب ہماری روح توبہ کرنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے تو تب ہم جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ناممکن بھی مانگتے ہیں تو وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ بے شک دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اس کے بس ایک کن فرمانے کی دیر ہے، سب ہو جاتا ہے۔ ناممکن جو انسانی عقل کو لگتا ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور ہماری سچی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز اس سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی چیز ہے، آپ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، اللہ سے مانگو، بار بار مانگو۔ وہ اپنی بارگاہ الہی سے کبھی بھی کسی بھی شخص کو جو مانگتا ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بے شک۔ چلیے اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، باوضو پاک حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، مرد، خواتین، سب۔
پاک حالت میں کر سکتے ہیں، ٹائم وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور نماز کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے، پورے توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آرام آرام سے کرنا ہے، تیز تیز نہیں پڑھنا، تیزی نہیں مچانی۔ بہت ہی مختصر عمل ہے، بہت ہی زیادہ، چاہے تو آپ اس کو ایک دن کر لیں یا پھر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لی۔ اگر آپ بے روزگاری کے سبب پریشان ہو تو اس کی مقصد کی نیت کر لو، آپ کا جو مقصد ہے اس کی نیت کر لو۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پڑھتے ہی نیت کر لی، ساتھ ہی نیت کرتے ہی آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، یا نافع، اے نفع پہنچانے والے، یا نافع، ایک بار ہو گیا، یا نافع، یا نافع۔ اسی طرح آپ اس کو اپنے انداز میں یا نافع کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، بہت ہی مختصر سی تعداد ہے۔ یا نافع کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو اگلا صفاتی نام رب کعبہ کا پڑھنا ہے وہ ہے یا مالک، ہر چیز کا مالک، پوری کائنات کا مالک، یا مالک، یا مالک، یا مالک۔ آپ نے یا مالک کو بھی صرف اور صرف 11 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جو اگلا عمل کرنا ہے اور آخری عمل ہے اس وظیفے کا وہ ہے یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد۔ آپ نے یا محمد کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ تینوں جو صفاتی نام ہیں ان کی آپ نے تعداد 11 مرتبہ ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، رو کے، گڑ گڑا کے، بگاری بن کے اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی حاجات ہیں، میں کہتی ہوں آج تھوڑا نہ مانگیے گا، اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سب حاجات قبول کر لے گا، ہر جس مقصد کی نیت کی تھی وہ مقصد پورا ہو جائے گا آپ کا۔ ایک بار کر کے دیکھو پوری یقین کامل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام جائز مقصد قبول کرے، جائز حاجات قبول کرے، تمام پریشانیاں دور کرے، غموں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، اور تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔